السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے معاملے کو بھلا بنا دے۔ رشدہ بھلا بنانا، اور حیّا یحیّ تحیّا کا معنی ہوتا ہے آسان کر دینا، تیار کر دینا۔ اب یہاں پر من امرنا سے مراد کیا ہے؟ تو من امرنا سے مراد ہے، امر سے مراد امر مفارقت کفار ہے۔ تو معنی ہوگا کہ جو ہم نے کفار سے جدائی کا عزم کیا ہے، اے مولا اس معاملے کو تو ہمارے لیے بھلا بنا دے۔ بھلا بنانے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بھلا بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے کفار سے جدائیگی کا ارادہ کر لیا ہے، تو اس کے ذریعے سے، اس جدائیگی کے امر کے ذریعے سے اللہ تو ہمیں راہ یاب بنا دے، ہم کو ہدایت یاب بنا دے، یہ معنی ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر من امرنا میں من تجریدیہ ہو، اور من تجریدیہ ہو تو اب معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ تو ہمارے پورے معاملے کو بھلا بنا دے۔ تو یہاں پر من تجریدیہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے رأیت من کا اسدن۔ تو معنی ویسے اگر من کا معنی لیا جائے تو میں نے تم سے شیر دیکھا، لیکن مراد یہ ہے کہ میں نے تم کو دیکھا کیونکہ تم پورے سراپا شیر ہو۔ تو یہاں پر من تجریدیہ معنی، تجرید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتنے وصف کمال کے ساتھ ماننا کہ اس سے دوسری چیز کا انتزاع ہو سکے۔ مثال کے طور پر کہا جائے زید عدل، زید، اب عدل جو ہے ویسے تو زید عادل ہوگا، لیکن مبالغے کے طور پر زید عدل کہا جا رہا ہے کہ زید سراپا عدل ہے، یعنی گویا کہ اتنا عدل ہے کہ اس سے ہم عدل، وصف عدل کا انتزاع کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ ایسے کہا جاتا ہے رأیت من کا اسدن، میں نے تجھ سے شیر دیکھا، حالانکہ تجھ سے نہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھ کو دیکھا تو سراپا شیر تھا، گویا کہ تو بہادری میں اتنا با کمال ہے کہ اس تجھ سے کچھ بہادری کا حصہ لیا جا سکتا ہے، انتزاع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب تجرید کا۔ تو اب یہاں پر بھی معنی ہو من امرنا، اور معنی ہو کہ حیّ لنا من امرنا، اے حیّ لنا امرنا کلہ رشدا، یہ معنی ہوگا اے اللہ تو ہمارے پورے کے پورے معاملہ کو کیا بنا دے؟ بھلا بنا دے، کہ اس سے دوسرے لوگ بھی بھلائی کو حاصل کریں، یہ معنی ہو۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا اے الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ مُفَارَقَةِ الْكُفَّارِ۔ یہ امر کا مطلب بتا دیا کہ من امرنا سے مراد کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے امر کو بھلا بنا دے۔ یہ کون سا معاملہ، کون سا امر؟ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، جس پر ہم ہیں۔ کیا ہے، کس پر ہیں؟ تو اس کا بیان من مفارقت الکفار، یعنی کفار کی جدائیگی کا، جو ہم نے ارادہ بنا لیا ہے نا کفار سے دور رہنے کا، کفار سے دور جانے کا ارادہ بنا لیا ہے، اللہ اس ہمارے اس امر کو رشدہ بھلا بنا دے۔ بھلا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حتی نکون بسببہ راشدین مہتدین، کہ ہم اس کے سبب، اس مفارقت کفار کے سبب ہم ہدایت یاب ہو جائیں اور ہم راہ یاب ہو جائیں۔ یا کہہ رہے ہیں کہ او اجعل امرنا رشدا کلہ، یا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے معاملے کو پوری کی پوری سراپا بھلائی بنا دے، ہمارے معاملے کو سراپا بھلائی بنا دے۔ تو یہ تفسیر اس صورت میں، جبکہ من کو تجریدیہ مانا جائے جیسے کہ ہم نے توضیح کی۔ فرماتے ہیں تو اب ایسی صورت میں اجعل امرنا رشدن کلہ کا
کلہو یہ ایسے اس طور سے ہوگا جیسے کہ تم کہتے ہو رأیت منک اسدن، اور مراد ہوتا ہے کہ تمہیں کو ہم نے شیر دیکھا، حالانکہ یہ مراد نہیں ہوتا میں نے تم سے شیر دیکھا، یعنی تم سے گویا کہ اب یہاں پر مبالغے کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے شیر ہو، اتنے شجاعت والے ہو کہ گویا کہ تم سے بہادری کا انتزاع کیا جا سکتا ہے، اس لیے من لے کر آ گئے، ہے نا۔ تو کمال کو بتانے کے لیے یہاں پر من کا استعمال ہو جاتا ہے، ہاں تو یہاں پر من تجری دیا ہے۔ ایک اور تفسیر فرماتے ہیں او یسر لنا طریقہ رضا کا، چونکہ حیا یحیی تحیا کا معنی تیسیر بھی ہوتا ہے، آسان کرنا، تو اسی سے فعل امر حیئ لنا من امرنا رشدا، تو حیئ بمعنی یسر لنا، اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی رضا کا راستہ آسان فرما دے۔ تو اب یہاں پر من امرنا امر کی تفسیر اس سے کر دی کہ رضائے یعنی طریق رضا سے تفسیر کر دی کہ یعنی ہمارا جو معاملہ ہے وہ تیری رضا کو تلاش کرنا ہے، لہذا تو اپنی رضا کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تین تفسیریں صاحب تفسیر نے کر دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر غار میں مہر مار دی، مہر ڈال دی، مہر لگا دی۔ تو ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضرب علی کا معنی کسی چیز پر ٹھپا مارنا، مہر لگانا یا کوئی چیز ڈال دینا۔ تو اب معنی ہوا ہم نے ان کے کانوں پر غار کے اندر ڈال دیا، کیا ڈال دیا؟ مفعول بھی محذوف ہے، اے ضربنا الحجاب علی آذانہم، یعنی ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، ایک قسم کا ایسا پردہ ڈال دیا، تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں ایسا پردہ ڈال دیا، یہاں پر وہ پردہ مراد ہے کہ جو پردہ ان کے کانوں پر اللہ نے ایک نوعیت کا ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے ان کو باہر کی آوازیں بالکل نہیں آتی تھیں جو ان کے نیند میں خلل ڈالیں، اور وہ سوتے رہے، بالکل آوازیں ان کے کانوں میں نہیں پہنچی۔ کب تک سوتے رہے، کب تک کانوں پر پردہ ڈال دیا؟ سنین عددا، بہت ساری سالوں تک، بہت ساری سالوں تک۔ تو سنین عددا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار میں سنین عددا، بہت ساری سالوں تک۔ کتنے سالوں تک وہ آگے ذکر بھی ہے۔ تو ضربنا صاحب تفسیر فرماتے ہیں ضربنا علیہا حجاباً، تو حجاباً نکال کر یہ بتایا کہ مفعول بھی یہاں پر محذوف ہے۔ ضربنا علیہا حجابا من النوم، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ اب نیند کا پردہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے انمناہم انامۃ ثقیلۃ، ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا، لا تنبہہم فیہا الاصوات، کہ اس غار میں ان کو آوازیں اٹھاتی نہیں تھیں۔ فحذف المفعول الذی هو الحجاب، تو یہاں پر الحجاب جو مفعول بھی ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سنین عددا، اب سنین عددا صاحب تفسیر فرماتے ہیں ذوات عدد، اب ذوات عدد سے تفسیر جو فرمائی ہے اس سے اشارہ صاحب تفسیر کا اس بات کی طرف ہے کہ یہ عددن، یہ سنینہ کی صفت واقع ہے، اور صفت جو یہ عددن سنینہ کی جو صفت واقع ہے وہ مضاف کے واسطے سے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی ذوات عدد، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے سنین ذوات عدد، بہت ساری تعداد والی سالوں تک، یا بہت یعنی عدد کا معنی ہوتا ہے شمار، ذوات عدد شمار والے سالوں تک، یعنی جن کو شمار کیا جائے اتنی سالوں تک۔ اب کن کو شمار کیا جاتا ہے؟ تو ہمارے مفسرین کرام نے فرمایا ہے، جیسے کہ امام زجاج نے کہا کہ عرف اور عادت یہ تھی کہ جب کوئی چیز کم ہوتی تھی تو اس کو بغیر شمار کرے ایسے ہی لوگ جان لیتے تھے، اور جب کوئی چیز زیادہ ہوتی تھی تو اس کی کثرت اور زیادتی کی بنا پر اس کا شمار کر کے اسے جانتے تھے۔ تو یہاں پر عدد سے اشارہ ہے اس کی کثرت کی جانب۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے سنین عددا ذوات عدد، یہ ذوات عدد نے یہ نکالا کہ عدد کا مضاف محذوف ہے، مضاف الیہ ہو کر کے یہ پھر سنینہ کی صفت واقع ہے۔ فرماتے فہو صفۃ لسنین، تو اب یہ ذوات عدد یہ سنین کی صفت ہے۔ قال الزجاج، امام زجاج نے کہا اے تعد عددا،
امام زجاج نے تعد عددا نکالا، یعنی فعل کو محذوف مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زجاج کا کہنا یہ ہے کہ یہ عددن جو منصوب ہے یہ مفعولیت کی بنا پر ہے، یعنی یہ مفعول مطلق ہے، مصدریت کی بنا پر یہ منصوب ہے، لہذا فعل محذوف مان لیا۔ سنینا تعد عددا، تو تعد فعل محذوف کا یہ عددن مفعول مطلق ہے، پھر فعل محذوف اپنے مفعول مطلق وغیرہ سے مل کر پورا جملہ صفت ہے سنینا کی، یہ امام زجاج نے کہا۔ قال زجاج نے کہا اے تعد عددا، ایسی اتنی سالوں تک ہم نے ان کو سلائے رکھا، تعد عددا جن کو شمار کیا جاتا ہے، شمار کرنا۔ اب ان کو شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں لکثرت، یا شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان بہت زیادہ تھی، بہت ساری سال تک ہم نے ان کو سلا دیا ہے نا۔ تو عددن سے اشارہ امام زجاج نے کہا کثرت کی جانب ہے۔ کیوں؟ دلیل فرماتے لأن القلیل یعلم مقدارہ من غیر عدد، کیونکہ جو کم ہوتا ہے اس کی مقدار بغیر شمار کیے ہوئے معلوم ہو جاتی ہے۔ فإذا کثر عد، تو جب زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو پھر شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک شبہ ہو جائے گا، کوئی کہے کہ جیسے کہ امام زجاج نے کہا کہ کثیر ہو جاتا ہے تو شمار کیا جاتا ہے، اور قلیل ہو جاتا ہے تو بغیر شمار کیے ہی اس کو جان لیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا دراہم معدودہ، چند درہموں میں، تو یہاں پر دراہم معدودہ سے تو اشارہ ہے اس کی قلت کی جانب، یعنی تھوڑے سے درہموں میں ان کو بیچ دیا۔ تو یہاں پر معدودہ ہے، یہ معدودہ بھی تو عدد ہی سے ہے، اور عدد کا معنی آپ نے بتایا وہ، جبکہ قرآن پاک میں یہاں پر عدد کا معنی کیا ہے؟ قلت کی طرف مشعر ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ عدد جو ہے وہ کثرت کی طرف مشعر ہے، اس سے شبہ ہو جائے گا۔ تو صاحب تفسیر اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ مَعْدُودَةٌ، رہا دراہم معدودہ فَهِيَ عَلَى الْقِلَّةِ، تو یہ قلت پر دال ہے، یعنی یہ قلت کے طور پر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ صاحب تفسیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لفظ عدد جو ہے کبھی مشعر الی الکثرت ہوتا ہے تو کبھی مشعر الی القلت ہوتا ہے، اور یہ عرف اور عادت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ لہذا دراہم و معدودہ میں اس کی قلت ہی کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ قلیل کو شمار کرتے تھے، اور بہت زیادہ کوئی چیز ہوتی تھی تو اس کو تول لیتے تھے، تو کبھی یہ معدودہ سے اشارہ قلت کی طرف ہوتا ہے تو کبھی کثرت کی طرف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَهِيَ عَلَى الْقِلَّةِ، تو یہ دراہم و معدودہ یہ قلت پر دال ہے، لأنهم كانوا يعدون القلیل، کیونکہ اہل عرب قلیل کو شمار کر لیتے تھے، وَيَزِنُونَ الْكَثِيرَ، اور جب زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کا وزن کر کے جان لیتے تھے، زیادہ کو تول لیتے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ کس سے اٹھایا؟ چونکہ انہیں سلا دیا تھا، تو بعث یبعث کا معنی اٹھانا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا یعنی بیدار کیا نیند سے، ایقظناہم من النوم، ان کو نیند سے بیدار کیا ہم نے۔ کیوں بیدار کیا؟ لنعلم ای الحزبین اعلم، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جان لیں کہ دو گروہ میں سے کون سے گروہ نے ان کی مدت لبس کو گھیر رکھا ہے، جان لیا ہے۔ دو گروہ میں سے کون سے گروہ نے جان لیا ہے یہ جان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہو گئے تھے۔ تو صاحب تفسیر فرمائیں گے کہ اشارہ ای الحزبین سے، حزبین سے اشارہ ہے ان دو گروہ کی طرف جو کہ اہل یہود یا اہل نصرانیت نے اختیار کیے تھے، یعنی ان میں اختلاف ہو گیا تھا، کچھ تو کہہ رہے تھے کہ اتنے سال ٹھہرے، کچھ کہہ رہے تھے اتنے سال ٹھہرے، تو جو دو گروہ ان میں ہو گئے تھے، یہاں پر دو گروہ سے مراد وہ دو گروہ ہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر حزبین سے مراد ایک حزب مسلمین ہو اور ایک حزب کفار ہو، کیونکہ کفار نے اختلاف کیا اور مسلمانوں نے، کفار نے کہا کہ وہ اتنے دن ٹھہرے، وہ اتنے دن ٹھہرے، اور مسلمانوں نے کہا کہ وہ اتنے سال ٹھہرے، تو مسلمانوں نے بھی اختلاف، مسلمانوں میں اور کفار کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا، تو یہ دو گروہ مراد ہیں۔ بہرحال حزب کہتے ہیں اس گروہ کو جس کا نظریہ ایک ہو، تو اب دو حزب ہوں گے تو دونوں کے اپنے اپنے نظریہ ہوں گے،
دونوں کا اپنا اپنا خیال ہوگا، اس لیے ان کو حزبین کہا گیا۔ لنعلم ای الحزبین، تو یہاں پر حزبین سے مراد دو ایسی جماعتیں جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ فرماتے المختلفین منہم، یعنی اہل یہود و نصارہ میں سے جو دو گروہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، فی مدت لبسہم، ان کے ٹھہرنے کی مدت میں، لأنہم لما انتبہوا، لیکن کیونکہ جب وہ کفار آگاہ ہوئے کہ وہاں پر یہ لوگ ہیں، تو اب اختلافو فی ذالک، تو انہوں نے ان کے ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کر لیا۔ وذالک، اور یہی اختلاف ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے اس قول سے جس کو اپنے اس قول سے بیان فرمایا، کیا؟ قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا تم کتنے دیر ٹھہرے؟ قالوا لبسنا یومن و بعض یوم، تو وہ بولے کہ ہم ایک دن یا کچھ دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا رب ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ وکان الذین قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اور صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ربکم اعلم بما لبستم کہا تھا، ہم الذین علموا ان لبسہم قد تطاول، ان لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ ان اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت قد تطاول، دراز ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، یقین کے ساتھ تم نہیں جان سکتے۔ ایک تو معنی یہ ہے، یا معنی یہ ہے کہ ای الحزبین المختلفین من غیرہم۔ اچھا، منہم کی یہ تو میں نے وہ بتایا کہ حزبین سے مراد وہ دو گروہ ہوں کہ جو کفار کے ہوں، ہے نا، یا کفار اور مسلمین کے دو گروہ ہوں، جس کی تفسیر اعلیٰ صاحب تفسیر نے آگے کی او ای الحزبین المختلفین من غیرہم، یعنی دو وہ گروہ جنہوں نے ان کے علاوہ سے اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب تفسیر نے جو اب تک اس سے پہلے بتایا نا کہ المختلفین منہم فی مدت لبسہم لنعلم ای الحزبین کے بعد جو بتایا، اس سے یہ بتایا کہ اہل کتاب نہیں، میں نے اس سے پہلے اہل کتاب کہہ دیا تھا، اہل کتاب یا مسلمانوں نے جو اختلاف کیا اس کو صاحب تفسیر نے آگے ذکر کیا ہے، وہ اپنے اس قول سے او ای الحزبین المختلفین من غیرہم سے۔ وہاں پر یہ مراد ہے کہ اصحاب کہف جب اٹھے تھے، بیدار ہوئے تھے، تو انہی میں سے بعض نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دن یا بعض دن ٹھہرے، اور بعض نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک ٹھہرے۔ تو وہاں پر منہم کی ضمیر کا مرجع اصحاب کہف ہے۔ لنعلم ای الحزبین اے المختلفین منہم اے من اصحاب الکہف، اصحاب کہف میں جو دو اختلاف کرنے والے گروہ ہو گئے تھے، وہ ٹھہرنے کی مدت میں ان گروہ میں سے ہم جان لیں کہ کون سا گروہ نے زیادہ صحیح مدت گھیر رکھی ہے اور ادراک کر رکھا ہے، یہ معنی ہے۔ اور جو میں نے پہلے ذکر کیا پوری تقریر جو پہلے کی، اس کو صاحب تفسیر نے یہ فرمایا او ای الحزبین المختلفین من غیرہم، اصحاب کہف کے علاوہ جو دو گروہ آپس میں مختلف ہوئے تھے، ان دونوں گروہ میں سے جان لے کہ کون سے گروہ نے ان کے مدت لبس کو صحیح سے جانا ہے نا۔ اب وہ دو گروہ کون سے؟ یہود و نصارہ کے بھی آپس میں دو گروہ ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور یہود و نصارہ کے گروہ، جیسے کہ اگلی اس کی تفسیر آئے گی بھی۔ احصا لما لبثوا امدا، کون سے دو گروہ میں سے کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا احاطہ کر رکھا ہے؟ احصا یحصی، احصا کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، یہ احصا فعل ماضی ہے۔ لما لبثوا امدا، لبث یلبسو، ٹھہرنا، امدن کا معنی ہوتا ہے غایت، انتہا، مدت، اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں امدن کی تفسیر کرتے ہیں غایتن، لما لبثوا امدن اے غایتن۔ وہ احصا فعل ماضی، احصا یہ فعل ماضی ہے، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ احصا یہ فعل ماضی ہے، لیکن صاحب تفسیر کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ لوگوں نے احصا کو اس میں تفضیل یعنی افعال التفضیل مان لیا اور کہا کہ اس میں تفضیل کا یہ صیغہ ہے احصا۔ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فعل ماضی ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں تفضیل کا صیغہ احصا سے اگر اسے بنائیں تو یہ قیاس نہیں ہے، کیونکہ قیاس و ضابطہ یہ ہے
کہ ثلاثی مزید سے جب اس میں تفضیل بنانا ہو تو اس کو افعال کے وزن پر نہیں لایا جائے گا، بلکہ اس کو لایا جائے گا اس طور سے کہ پہلے لفظ اشد لے آئیں گے اور اس کے بعد اس کے مصدر کو منصوب بنا کر تمیز کے طور پر پیش کریں گے، یعنی اشد احصاءً اس طریقے سے کہیں گے۔ تو احصا افعال التفضیل، یعنی اس میں تفضیل بنانا افعال کے وزن پر ثلاثی مزید سے، یہ قیاس اور ضابطہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ احصا اس میں تفضیل ہے وہ خطا پر ہیں، انہوں نے خطا کی ہے، یہ صاحب تفسیر بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں احصا فعل ماضٍ، احصا یہ فعل ماضی ہے، وعمدً، اور عمدً جو ہے یہ منصوب ہے، تو اس کے منصوب ہونے کی دو وجہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمدً یہ غایت کے معنی پہ ہے، مدت کے معنی میں ہے، یعنی زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منصوب ہو مفعول فی ہونے کی وجہ سے، ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہو۔ ایک تفسیر یہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ عمدً یہ منصوب ہو فعل ماضی جو احصا ہے اس کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر، یعنی مفعول فی ہونے کا بھی احتمال ہے اور مفعول بھی ہونے کا بھی احتمال ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں عمدً ظرف لاحصا، عمدً یہ احصا کا یا تو ظرف ہے او مفعول لہ، یا اس کا مفعول ہے، یعنی احصا کا یہ مفعول ہے، یا مفعول سے مراد مفعول بھی ہے۔ والفعل الماضی خبر المبتدا، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر احصا لما لبثوا عمدا میں جو احصا ہے یہ خبر ہے مبتدا کی، اور مبتدا ہے ای الحزبین، یعنی ای الحزبین بترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اور احصا لما لبثوا عمدا پورا جملہ ملا کر یہ ای الحزبین جو مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر پھر یہ نعلم کا دو، چونکہ علمہ یا علم باب علمتو جو ہے وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک ہی مفعول ہے، تو سب یہ ملا کر اس کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں والفعل فعل الماضی خبر المبتدا، فعل ماضی یہ مبتدا کی خبر ہے، وہو ایو، اور مبتدا ہے لفظ ایو، والمبتدا مع خبری ہی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ ملا کر سد مسد مفعولین علم، نعلم کے دو مفعولوں کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ والمعنی، معنی یہ ہے کہ لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا عمدا کا معنی ہوگا کہ ایہم ضبط عمدا لاوقات لبسہم، کہ ان کے ٹھہرنے کے اوقات کی جو مدت ہے اس کو تعین کے ساتھ کس نے جانا یہ ہم جان لیں، وَأَحَاطَ عِلْمًا بِعَمَدِ لُبْسِهِمْ، اور دونوں میں سے کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو علم کے لحاظ سے گھیر رکھا ہے۔ وَمَنْ قَالَ، صاحب تفسیر فرماتے ہیں اور جس نے یہ کہا کہ احصا یہ احساس ہے، افعال التفضیل ہے، افعال ہے، اور احصا کا معنی وَهُوَ الْعَدْ، وہ شمار کرنا ہے، فقد ضل، تو افعال ماننا، اس میں تفضیل ماننا احساس ہے، یہ انہوں نے لغزش کی ہے، ان کے قدم پھسل گئے ہیں۔ کیوں؟ لأن بناؤہ من غیر ثلاثی المجرد لیس بقیاس، کیونکہ افعال کا وزن ثلاثی مجرد کے علاوہ سے وہ قیاس و ضابطہ نہیں ہے، کہ قیاس و ضابطے کے مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے افعال کے وزن پر آئے۔ آگے صاحب تفسیر فرماتے وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمَ، اس سے صاحب تفسیر ایک شبہے کا ازالہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ ازل ہی میں جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیسے فرمایا کہ لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ دو گروہ میں سے کس نے زیادہ مدت لفظ کو یاد کر رکھا ہے، کس نے علماً احاطہ کر رکھا ہے، یہ ہم جان لیں۔ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کو پہلے سے علم نہ ہو، یہ لگ رہا ہے۔ تو صاحب تفسیر اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے کہ بالکل بات یہ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت ازل ہی میں جانتا تھا، وہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، حادث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جانے گا، لیکن یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ تاکہ ہم یہ جان لیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے مدت لبس میں اختلاف ہوگا، تو جو ہمیں معلوم ہے اور جو ان کا معاملہ جو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا معاملہ ظاہر بھی ہوگا، تو علم تو پہلے سے ہے، لیکن تاکہ ہم یہ معلوم، یعنی ہمارے علم کا تعلق ان کے ظہور امر سے ہو جائے،
تو یہاں پر لنعلم بولا ہے، لیکن ذکر کیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ما تعلق بہ العلم، یعنی ہمارا علم جو ان کے ظہور امر سے متعلق ہے وہ مراد ہے۔ یعنی یہاں پر نفس علم مراد نہیں ہے کہ ہم جان لیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ جو ہمارا علم ازلاً ہے اس علم کا تعلق ان کے ظہور امر سے ہو جائے، یہ مراد ہے۔ یعنی تعلق حادث ہے، علم تو قدیم ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمَ، اور اللہ رب العزت نے لِنَعْلَمَ فرمایا مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِذَلِكَ، حالانکہ اللہ رب العزت تو اس کو ہمیشہ سے جانتا ہے۔ جب ہمیشہ سے جانتا ہے تو اب مراد کیا ہے اس سے؟ تو فرماتے لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعِلْمِ، مراد اس سے وہ ہے جس سے علم متعلق ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کے معاملے کا ظاہر ہونا، من ظہور الامر لہو، ان کے معاملے کا ظاہر ہونا۔ کیوں ان کے معاملے کو ظاہر کیوں فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا و اعتبارا، تاکہ یہ اصحاب کہف جو جنگار میں گئے تھے، ان کو صلح دیا گیا تھا، ان کو بیدار کیا، ان کے معاملے کو ظاہر کیا، کیونکہ یہ تو ایمان والے تھے، اور جب ایمان والے تھے اور جب ان کو بیدار کر دیا گیا تو ان کو اور ایمان اور اعتبار میں اور قوت ان کے بڑھ جائے گی۔ لیزدادوا ایمانا و اعتبارا، تاکہ ایمان اور اعتبار میں یہ مضبوط ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں۔ وَلِيَكُونَ لُطْفًا لِمُؤْمِنِي زَمَانِهِمْ، اور ان کے زمانے کے مومنین کے لیے یہ رحمت ہو جائے، لطف ہو جائے اور دلیل بن جائے۔ وَآیَةٌ بَيِّنَةٌ وَآیَةً بَيِّنَةً لِكُفَّارِهِ، اور ان کے زمانے کے جو کفار ہیں ان کفار کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ جو انکار کرتے تھے بعث کا، وہ یہ سمجھ جائیں کہ بعث یہ اللہ رب العزت پر آسان ہے اور بعث حق ہے۔ اب المراد لنعلم اختلافہما، اس سے صاحب تفسیر نے یہ فرمایا لنعلم ای الحزبین، یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہے لنعلم اختلاف ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا۔ اور یہاں پر یہ کہ فرماتے ہیں اب المراد، یہ مراد یہ ہے لنعلم اختلافہما موجودا کما علمناہ قبل وجودی، تاکہ ہم دونوں گروہ کے اختلاف کو جان لیں۔ کیسے جان لیں؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ اختلاف کرنے والے تھے تو اللہ رب العزت تو ازل ہی میں جانتا تھا کہ یہ اختلاف کرنے والے ہیں، تو یہاں پر اختلاف کو جاننے کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں کہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے ہم ازل میں جانتے ہیں کہ ان کا اختلاف ہوگا، ویسے ہی ان کے اختلاف کے موجود ہونے کے بعد بھی ہم جان لیں، یعنی ہمارے علم کا تعلق ان کے وجود اختلاف سے ہو جائے، اگرچہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، یہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں اب المراد، یہ مراد یہ ہے لنعلم اختلافہما، تاکہ ہم دونوں گروہ کے اختلاف کو جان لیں اس حال میں کہ وہ موجود ہے، کما علمناہ قبل وجودی، جیسے کہ اس کے وجود سے پہلے ہم جانتے ہیں، یعنی ہمارا جو علم ازلی ہے اس علم ازلی کا تعلق ان کے اختلاف موجود سے ہو، یہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم پر ان کی خبر کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قصہ یا قصو کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، بالحق حق کے ساتھ یعنی صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم ان کی خبر کو تم پر بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کی خبر؟ یہ کوئی سائل سوال کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کی خبر کو سچائی کے ساتھ تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، تو کوئی سائل سوال کر سکتا ہے، استیناف کر سکتا ہے کہ ما خبرہم، ان کی کیا خبر ہے، ما نبأہم، ان کی خبر کیا ہے؟ تو اس استیناف کا جواب، وہ اس سوال کا جواب استینافاً اللہ نے دیا انہم فتیۃ، ان کی خبر یہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ان کی خبر یہ ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ایمان میں اور بڑھایا، یعنی ان کے ایمان کو بہت مضبوط کر دیا، یہ معنی ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے انہم فتیۃ، یعنی استیناف ہے۔ یہ فتیۃ یہ فعلۃ کے وزن پر، صبیۃ کے وزن پر، یہ فتیٌ کی جمع ہے، جیسے کہ صبیٌ کی جمع صبیۃ آتی ہے۔
फरमाते जमउ फतिय्यिन, ये फतिय्यिन की जमा है। वलफुतुव्वतो, और फुतुव्वा तो ये फतिय्युन जो है वो फुतुव्वतुन से बना है। और फुतुव्वतुन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि अलफुतुव्वतो बज़लुन नदा व कफ़ुल अज़ा व तर्कुश शकवा। फुतुव्वा कहते हैं बख्शिश करने को, तकलीफ़ों को दूर करने को और शिकायतों को ना करने को, शिकायत ना करने को। व इज्तिनाबुल महारिम, और हराम चीज़ों से बचने को कहते हैं। व इस्तेमालुल मकारिम, भली बातों को इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो अब फती किसे कहेंगे? जो शख्स ऐसा करे, यानी जो जूदो सखा करे, बुराइयों को रोके, शिकवा और शिकायत से दूर रहे, बुराइयों से दूर रहे और भलाइयों को अपनाए, उसको फती कहेंगे। तो अब उसी की जमा है फितिया, यानी इसका मतलब ये कि ये लोग ऐसे थे जो कि जूदो सखा भी करते थे, बुराइयों से रोकते भी थे और भलाइयों के बरूए कार लाते थे। तो अब ये माना हुआ इन्नहुम फितियतुन का। वकीला अलफ़ती मन ला यद्दई, और एक कौल ये भी है कि फ़ती उसको कहते हैं कि जो काम करने से पहले डींगे ना, दावा ना करे और काम करने के बाद अपनी ख़ुद पसंदी का इजहार ना करे, ख़ुद पसंदी ना करे। यानी काम करने से पहले कुछ लोग होते हैं ना जो काम करने से पहले बड़े डींगे मारते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दावे करते हैं। और काम करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब ना। तो फती उसको कहते हैं कि जो काम करने से पहले दावा ना करे और काम करने के बाद उस पर अपने आप को उम्दा ना बताए कि देखो मैं ऐसा ऐसा हूँ। फरमाते हैं वकीला, और ये भी कहा गया अलफ़ती जो मन ला यद्दई क़ब्ल अल-फ़िअल, फ़ती वो होता है जो फ़िल से पहले, काम करने से पहले दावा ना करे, वला युज़क्की नफ़्सहु बअदल फ़िअल, और काम करने के बाद अपने आप का यानी तज़किया नफ्स ना करे, यानी अपने आप की खूबियाँ ना बताए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा, ये वो नौजवान थे कुछ कि जो अपने रब पर ईमान लाए। आमनु बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए, व ज़िदनाहुम हुदा, और हमने हिदायत के एतबार से उनको बढ़ाया। हुदा से मुराद साहिब तफसीर फरमाते यकीना, यानी यकीन में हमने उसको बढ़ाया। इसका मतलब ये यकीनन से साहिब तफसीर ने जो तफसीर की है, यकीनन से इशारा है इस बात की तरफ कि हुदन से मुराद यहाँ पर ईमान और यकीन है। और ईमान और यकीन वो बसीत होता है, वो ज़्यादती और कमी को कबूल नहीं करता है। तो अब जब कमी और ज़्यादती को कबूल नहीं करता है, तो अब यहाँ पर ज़िदनाहुम हुदा का माने क्या होगा? तो हम कह रहे हैं कि हुदन से मुराद जब ईमान और यकीन हो, तो अब इससे यहाँ पर ज़्यादती से मुराद ये है कि उनके ईमान के समरात को हमने बढ़ा दिया। समरात ईमान मुराद हैं हिदायत से। फरमाते हैं वज़िदनाहुम हुदन, हुदन की तफसीर यकीनन से की। वकानु मिन ख़वास से दिक़यानूस, ये जो नौजवान थे, ये दिक़यानूस बादशाह जो था उस ज़माने का, उस ज़माने के कुछ ख़ास लोगों में से थे। क़द क़ज़फ़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम ईमान, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान डाल दिया। व ख़ाफ़ बअदुहुम बअदा, और बाज़ से खौफ खा रहे थे, बाज़ को बता भी नहीं रहे थे, और दिल में ईमान था, दिल में नूर ईमान आ गया था। वक़ालू, और वो बोले लियखला इसनान मिन्ना, कि वो बोले कि हम में से एक एक करके लोग तन्हाई में जाएं, यानी दो दो लोग मिलकर तन्हाई में जाएं। खला यखलू से इसका माना होता है तन्हाई में जाना। तो ये यखला, ले यखला नहीं बल्कि ले यखलू, वाव हज़फ हो गया। ले यखलू इसनान मिन्ना, हम में से दो दो लोग तन्हाई में जाएं। फ़यज़हुरु किलाहुमा मा युज़मिरु साहिबी, तो दोनों में से हर एक अपने साथी से वो ज़ाहिर करे जो उसने छुपा रखा है। फ़फ़अलू, तो उन्होंने ऐसा ही किया। फ़हसला इत्तिफ़ाक़ुहुम अलल ईमान, तो उन तमाम का इत्तिफ़ाक़ हो गया ईमान पर, यानी वो सब मुत्तफ़िक़ हो गए ईमान पर कि मेरे भी दिल में ये है, मेरे भी दिल में ये है, और उसने कहा मेरे भी दिल में ये है। सब लोगों के दिलों में ईमान था, सब लोगों ने एक दूसरे से इज़हार किया, लिहाजा एक दूसरे के बारे में मालूम हो गया कि इनके दिल में ईमान है, लिहाजा सब ईमान पर मुत्तफ़िक़ हो गए। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों पर ढारस बांध दी। रबता यरबतु, रबतन का माना होता है रस्सी से बांधना। उनके दिलों पर रस्सी से थोड़ी बांधा गया था, उनके दिलों को रस्सी से नहीं बांधा गया था, लेकिन एक जैसे जानवर को रस्सी से, खूंटे से बांध दिया जाए, या किसी भी चीज़ को रस्सी से बांध दिया जाए,
تو وہ کھلنے سے پھیلنے سے بچتی ہے اور وہ کھلتی نہیں ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو کر مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس مضبوطی میں تشبیہ دی ہے کس کو؟ دل کے یقین کو، کہ ہم نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا جیسے کہ ایک گٹھر کو کسی رسی سے باندھ دیا جائے۔ تو یہاں پر ربط کا معنی ویسے تو ہوتا ہے رسی سے باندھنا، لیکن یہاں پر یہ گویا کہ یہ کہو استعارہ تصریحیہ طبعیہ کے طور پر ہے، یعنی ربط کا معنی تو ہوتا ہے رسی سے باندھنا، لیکن رسی سے باندھنے کے لیے جو لفظ مستعمل ہوتا ہے اسی کا استعارہ کر لیا گیا ہے ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، کہ ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ تو یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے اور تشبیہ کے طور پر ہے۔ یہ تشبیہ کیسے دی وہ ہم نے ابھی بتائی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈھارس باندھ دی، یعنی قوّیناہا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، کس سے؟ بالصبر علی ہجران الاوطان، صبر کے ذریعے سے۔ کس پر تقویت دی انہیں؟ ان کے دلوں کو تقویت کس پر؟ صبر کے ذریعے سے، یعنی ان کے دلوں میں صبر ڈال دیا تھا، اور صبر کے ذریعے سے ان کے دلوں کو تقویت دی کس پر؟ علی ہجران الاوطان، اپنی بستیوں کو اور اپنے وطن کو چھوڑنے پر، والفرار بالدین الی بعض الغیران، اور اس بات پر کہ وہ دین کے ساتھ بعض غاروں میں چلے جائیں۔ وجسرناہم الی القیام بکلمۃ الحق، اور ہم نے ان کو جسارت دی کلمہ حق کو انجام دینے کی، والتظاہر بالاسلام، اور اسلام کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی ہم نے انہیں جسارت دی۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ فرماتے ہیں بین ید الجبار، اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے جب، اور وہ کون تھا؟ وہ ہوا دقیانوس، اور وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس بادشاہ تھا۔ تو وہ لوگ جب کھڑے ہوئے، من غیر مبالات بھی، اس کی پرواہ کیے بغیر، بالا یبالی مبالات پرواہ کرنا، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کھڑے ہوئے، حین آتبہم، جب بادشاہ نے ان کو سرزنش کی، علی ترک عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کو چھوڑنے پر، ہے نا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا صبر کے ذریعے سے، اس وقت جب کہ وہ کھڑے ہوئے تھے ظالم بادشاہ کے سامنے، اور جب ظالم بادشاہ نے ان کو سرزنش کی کہ تم نے بتوں کی عبادت کو کیوں چھوڑ دیا، تو اس وقت ہم نے ان کے دلوں میں صبر ڈال دیا اور وہ مضبوطی سے قائم رہے۔ فقالو، اور اس مضبوطی کا اظہار آگے فرماتا اللہ رب العزت کہ ان کے دلوں میں صبر تھا، ان کے دل مضبوط ہو گئے تھے ایمان پر، اسی لیے وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ فخر کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ بولا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو بولے ہمارا رب اور آسمان و زمینوں کا رب، ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے، یعنی ہمارا رب وہی ہے، ہمارا خالق و مالک وہی ہے، ہمارا پیدا کا پروردگار وہی ہے جو زمینوں کا پروردگار ہے، جو آسمانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہمیں فخر ہے، یہ فخر کرتے ہوئے کہا، یہ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں مفتخرین، فخر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ تو مفتخرین یہ یعنی قالو مفتخرین میں جو قالو میں جو ضمیر ہے، مطلب یہ کہو کہ مفتخرین یہاں پر انہوں نے فخر کرتے ہوئے کہا۔ یہ فخر کرنا کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے رب کی اضافت اپنی جانب کی، یعنی یہ بطور فخر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، اور پھر رب ہی کی اضافت سماوات اور ارض کی جانب کی، اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، اور یہ بت یہ آسمان و زمینوں کے رب نہیں ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے ہم بنا لیتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اپنے الہ حق کے سوا، اپنے اللہ کے سوا، اپنے رب کے سوا، من دونہ ہی ہا ضمیر کا مرجع رب کے سوا ہم ہرگز کسی الہ کو نہیں پوجیں گے۔ یہاں پر دعا یدعو سے ندعو جو ہے یہ بے معنی پکارنا، بلانا اور عبادت کرنا، پوجنا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پوجیں گے۔ اور آگے صاحب تفسیر اگلے آیت کریمہ ہے لقد قلنا اذا شططا، اس کی تمہید مانتے ہوئے اور ربط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَةً، اور اگر ہم نے اللہ کے ماں سوا کو آلہہ مان لیا اور ان کو آلہہ کہہ دیا،
اپنا معبود کہہ دیا، لقد قلنا اذن شططا، تب تو ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کہہ دی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اگر معبود مان لیا تو اور معبود کسی اور کو کہہ دیا ہم نے تو یہ تو حد سے بڑی ہوئی بات ہو جائے گی۔ لقد قلنا اذن شططا، تب تو یہ حد سے بڑی ہوئی بات ہم نے کہہ دی۔ قولا ذا شطط، صاحب تفسیر فرماتے قولا ذا شطط، چونکہ شطط مصدر ہے شطّ یشطّ سے، اور شطّ یشطّ کا معنی یا شطّ یشطّ کا معنی ہوتا ہے دور ہو جانا، بعودہ، دور ہونے کے معنی میں۔ تو قولا شططا کا معنی، اب شططاً مصدر ہے، مصدر کا حمل قول یعنی کسی بھی ذات پر کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ وصف محض ہے۔ اس لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر شطط سے پہلے ذا محذوف ہے، اور اس کے واسطے سے یہ قولاً مصدر جو ہے جس پر قلنا دلالت کر رہا ہے وہ قولاً مصدر کی صفت واقع ہے، اور پھر قولاً مصدر اپنی صفت سے مل کر قلنا کا مفعول مطلق ہے۔ اب موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے اور شططاً اس کی صفت یہ اسی موصوف یعنی مفعول مطلق کی جگہ میں واقع ہے۔ یہ بتا رہے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے لقد قلنا اذن شططا، تب تو ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کہہ دی۔ شططاً یہ صفت کا ذکر ہو گیا ہے، موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے، اصل عبارت ہے قولا ذا شطط وهو الافراط فی الظلم، شطط کہتے ہیں ظلم میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، والابعاد فیہ، اور ظلم میں دور تک چلے جانا ہے نا، کسی حد تک چلے جانا۔ من شطّ یشطّ و شطّ یشطّ، یہ شطّ یشطّ اور شطّ یشطّ سے ہے۔ اذا بعودہ کس کے معنی میں ہے شطط؟ شطّ بولتے ہیں جبکہ کوئی بہت دور چلا جائے تو کہتے ہیں شطّ، اور بعودہ کے معنی میں ہے نا، یہ بتایا صاحب تفسیر نے۔